بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 فروری 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ وارداتوں میں ملوث 3 سعودی گرفتار۔ مکہ پولیس نے ڈاکے ڈالنے، لوگوں پر حملے کرنے اور خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا۔ گروہ میں 3 سعودی شہری اور ایک انڈین تارکین وطن شامل ہے، جس کے قبضے سے 9,47,000 ریال برآمد ہوئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ ریجن کی پولیس کے ترجمان بریگیڈیئر محمد بن الوہاب غامدی نے کہا کہ پولیس کو متعدد گھروں میں ڈاکے ڈالنے، گوداموں میں چوری کرنے، راہگیروں کو اسلحے کے زور پر لوٹنے اور خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرنے کی کئی وارداتوں کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لیے خفیہ ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے ریکارڈ وقت میں گروہ کے افراد کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ گروہ کے افراد نے جدہ اور طائف میں کئی وارداتوں کا اعتراف کیا۔ سب کی عمریں 40 سال کے قریب ہیں۔ ضروری تفتیش کے بعد انہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا۔ اب بینک ڈکیتی ناممکن، سمارٹ بیگز متعارف۔ سعودی مانیٹری ایجنسی کی جانب سے بینکوں کو رقم منتقل کرنے کے لیے سمارٹ بیگز کی تجویز منظور کر لی گئی۔ بینکوں کو پہنچائی جانے والی رقم اب روایتی بکسوں کی جگہ سمارٹ بیگ میں منتقل کی جائے گی۔ ساما کی جانب سے بینکوں کو رقم پہنچانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ایسے بیگ استعمال کیے جائیں گے جن سے رقم چرانا ناممکن ہو جائے گا۔ مقامی نیوز ویب سائٹ کے مطابق سعودی عربین مانیٹری ایجنسی کی جانب سے کہا گیا کہ جدید بیگز میں رکھی گئی رقم محفوظ ہوں گی۔ بیگز کو چرا کر اس میں سے رقم نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ ساما کی جانب سے سمارٹ بیگز کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ بیگز کو اگر مخصوص طریقے یا کوڈ کے ذریعے نہ کھولنے پر اس میں موجود خصوصی سیاہی کرنسی نوٹوں پر پھیل جائے گی اور انہیں شناخت کرنا آسان ہو جائے گا۔ سعودی مانیٹری ایجنسی کے ذرائع نے مزید بتایا، سیکیورٹی انک جو کہ چوری بیگ والے نوٹوں پر خودکار انداز میں پھیل جائے گی، انہیں شناخت کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ واضح رہے کہ بینکوں کو رقم فراہم کرنے والی مخصوص گاڑیوں کے ذریعے رقم منتقل کی جاتی ہے۔ بینک کا کانٹریکٹ پرائیویٹ کمپنی کو دیا گیا ہے جن کے ذمہ محفوظ طریقے سے رقم کی منتقلی ہے۔ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کی مخصوص وینز میں تمام تر حفاظتی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بعض اوقات ڈکیتی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سعودی مانیٹری ایجنسی کی جانب سے سمارٹ بیگز کی فراہمی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سمارٹ بیگز کے ذریعے رقم منتقل کرنے سے پہلے بیگ کے سیفٹی لاک کو کوریئر کے فنگر پرنٹ کے ذریعے لاک کیا جائے گا۔ اگر سمارٹ بیگ کو فنگر پرنٹ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کھولنے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں موجود سمارٹ چپ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، جس سے فوری طور پر بیگ کے خفیہ خانے میں موجود مخصوص سیاہی نوٹوں پر بکھر جائے گی۔ مخصوص سیاہی والے نوٹوں کو استعمال کرنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ مذکورہ نوٹ کس بینک سے چرائے گئے ہیں۔ خاتون کی گاڑی گڑھے میں گرنے پر 3 انجینئر معطل۔ ریاض میں خاتون کی گاڑی گڑھے میں گرنے کے واقعے پر بلدیہ نے ٹھیکیدار کمپنی کے خلاف تعدیبی کارروائی کی۔ گاڑی خاتون ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گڑھے میں گری تھی، جس کے باعث ڈرائیور سمیت 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ گڑھے کے گرد حفاظتی باڑ یا سیفٹی نہ ہونے کے سبب سنگین حادثہ ہوا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض بلدیہ نے حادثے کی تفتیش کے بعد ٹھیکیدار کمپنی میں کام کرنے والے 3 انجینئروں سمیت منصوبے کے سپروائزر کو معطل کر دیا۔ میونسپلٹی نے ٹھیکیدار کمپنی کو حادثے کے باعث ہونے والے نقصان اور زخمیوں کے علاج پر ہونے والے اخراجات ادا کرنے کا پابند بنایا۔ میونسپلٹی نے کہا کہ ٹھیکیدار کمپنی پر نقصان کی ادائیگی کے علاوہ راہگیروں کی جان خطرے میں ڈالنے پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ میونسپلٹی نے مزید کہا کہ ٹھیکیدار کمپنی کو چاہیے تھا کہ وہ سیفٹی کے ضوابط کی پابندی کرتی، گڑھے کے گرد سیفٹی اور آگاہی بورڈ نصب کرتی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جیلوں میں خواتین ملٹری پولیس اہلکاروں کے لیے تربیتی کورس۔ جدہ اور طائف کی جیلوں میں ملٹری پولیس کی خواتین اہلکاروں کو تلاشی لینے کا ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ سعودی بری فوج کی خواتین ملٹری پولیس اہلکاروں کے لیے تربیتی کورس کا انعقاد 5 دن تک جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن کے محکمہ جیل خانہ جات کے قائم مقام سربراہ بریگیڈیئر ڈاکٹر ابراہیم بن سعد الغامدی نے کہا
کہ پہلی مرتبہ اس نوعیت کا تربیتی کورس کرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کورس میں خواتین ملٹری پولیس اہلکاروں کو تفتیش اور تلاشی کے گر سکھائے جائیں گے۔ جیل میں سامان کی تلاشی، امن و امان برقرار رکھنے، قیدیوں اور وزٹر کی سلامتی اور ریکارڈ رکھنے کی بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین اہلکاروں کے لیے تربیتی کورس مسلح افواج اور محکمہ جیل خانہ جات کے درمیان تعاون کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مکہ مکرمہ متعدد کمشنریوں میں سیلاب کا خدشہ۔ مکہ مکرمہ کے محکمہ شہری دفاع نے ریجن کی کئی کمشنریوں میں بارش کے بعد سیلاب سے محتاط ہونے کی ہدایت کی ہے۔ شہری دفاع نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق پیر سے بدھ تک کئی کمشنریوں میں بارش کی توقع ہے، جس کے باعث نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے مکہ مکرمہ شہر، طائف، الکامل، عدم، میسان، الولیس، الگنفذہ، المویا اور الخرمہ کے رہائشیوں کو خبردار کیا کہ وہ پرخطر مقامات سے دور رہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ موسمی نقشوں کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے، تاہم اس کے باعث سیلابی ریلوں کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ شہری دفاع نے مشورہ دیا کہ شہری اور غیر ملکی بارش کے وقت وادیوں، ڈھلانوں، نشیبی علاقوں اور سیلاب کی گزرگاہوں سے دور رہیں۔ شہری دفاع نے کہا کہ سیلابی ریلوں سے بچنے کے لیے سلامتی کے ضوابط اور موصول ہونے والی ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ میں سڑک پر خودسوزی کی دھمکی دینے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے عام شاہراہ پر خودسوزی کی دھمکی دینے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ شہری مکہ مکرمہ گورنریٹ کے سامنے اپنی گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر خودسوزی کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بوتل تھی جس میں پیٹرول بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق امن عامہ کے مشترکہ آپریشن روم میں اطلاع دی گئی کہ کوئی شخص گورنریٹ کے دفتر کے سامنے گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر خود کو جلانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچی، مگر دھمکی دینے والا شخص وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ خودسوزی کی دھمکی دینے والے شخص کو بہت جلد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ گورنریٹ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ گرفتار شدہ شخص سے تفتیش جاری ہے، اس کے قبضے سے پیٹرول کی بوتل برآمد ہوئی ہے۔ اندازہ یہی ہے کہ وہ نفسی مریض ہے، اسے متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے کن علاقوں میں بارش متوقع؟ سعودی محکمہ شہری دفاع مکہ مکرمہ ریجن مطابق طائف، الکامل، عدم، میسان، لولیس، کنفذہ، مویہ، الخرمہ اور مکہ مکرمہ میں موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ کہیں کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ بارش کا سلسلہ 3 فروری سے شروع ہوگا جو بدھ تک جاری رہے گا۔ عاجل ویب سائٹ نے مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن عثمان القرنی کے حوالے سے بتایا کہ بارش کے ساتھ ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ بعض علاقوں میں سیلابی کیفیت ہوگی، گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ محکمہ شہری دفاع نے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیر، منگل اور بدھ کو احتیاطی تدابیر اختیار کریں، نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ محکمہ شہری دفاع نے محکمہ موسمیات کے ماہرین کی بارش کے حوالے سے رپورٹوں پر وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی توقع ظاہر کی ہے کہ جازان، اسیر باہا اور مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ مدینہ منورہ کے بالائی مقامات پر بھی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موسمیات کے ماہر نزیہ الحزان کے مطابق خراب موسم کی شروعات گرد و غبار کے طوفان سے ہوگی۔ اس کے بعد سردی کی لہر آئے گی۔ سردی کی لہر شمالی علاقہ جات میں 72 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ داخلی پروازوں کے ٹکٹ مزید سستے کیے جائیں۔ سعودی مجلس شورا نے فضائی کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ ڈومیسٹک فلائٹ کے ٹکٹ مزید سستے کیے جائیں۔ معذوروں اور بوڑھوں کے لیے داخلی اور خارجی پروازوں کے ٹکٹوں پر مزید خصوصی رعایت دی جائے۔ المدینہ اخبار کے مطابق مجلس شورا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانسپورٹ کمیٹی نے محکمہ شہری ہوابازی سے کہا کہ فضائی کمپنیوں کو معذوروں اور بوڑھوں کے لیے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کی ٹکٹوں میں مزید رعایت دینے پر آمادہ کیا جائے۔ ایئرپورٹس کی بنیادی خدمات اور طیاروں کی اصلاح و مرمت کا معیار بھی بلند کیا جائے۔ طائف ایئرپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے اور اس میں توسیع بھی کی جائے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ سعودی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایئرپورٹس کے مختلف منصوبوں میں حصہ لینے کے لیے خصوصی پالیسی بنائی جائے اور انہیں ترغیبات بھی دی جائیں۔ شورا کی ٹرانسپورٹ کمیٹی نے محکمہ شہری ہوابازی سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بڑے منصوبوں کو چھوٹے چھوٹے منصوبوں میں تقسیم کیا جائے اور ٹھیکے اسپیشلسٹ اہل کمپنیوں کو دیے جائیں۔
شورا نے سفارش کی کہ سعودی عربین ایئر لائنز بوڑھوں کو اپنی تمام داخلی پروازوں پر رعایت دے۔ ناز کمپنی بوڑھوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء کو صرف ڈومیسٹک فلائٹس پر رعایت دے۔ جہاں تک دیگر ایئر لائنز کا تعلق ہے تو محکمہ شہری ہوابازی انہیں معاشرے کے ان طبقوں کے لیے اپنی پروازوں پر خصوصی رعایت دینے پر آمادہ ہو۔ یہ رعایت فضائی کمپنیوں کی اپنی مالی پوزیشن پر منحصر ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔